کہہ دیا، روشن کر دیا، لیکن آپ کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کی تکلیف کا احساس آپ کے رشتے دار کو ہوگا، آپ کے اعزاء اقربا کو ہوگا، آپ کے شاگردوں کو ہوگا، لیکن قرآن جب اٹھا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کس طریقے سے صحابہ کو تعلیم دے رہا ہے، اور صحابہ کو کس طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے حوالے سے فرما رہا ہے، اور آقا کی اذیتوں کے حوالے سے کیسی نشاندہی فرما رہا ہے۔ جانتے ہیں رسول اعظم کی بارگاہ کے اندر صحابہ تشریف فرما ہے، دعوت میں حاضر ہوئے، اور جب دعوت میں حاضر ہوئے، دعوت کھا چکے اور اس کے بعد دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی کیفیت کو جان لیا کہ دیر تک ان لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے سرکار کے آرام میں خلل پہنچ رہا ہے۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا لو تو پھر اس کے بعد پھیل جاؤ، چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے إِنَّهُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تم اگر بیٹھتے ہو تو تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے، اور میرے محبوب کو تکلیف پہنچ جائے اس کا خدا کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں اس طریقے سے پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی تعلیم عطا فرمائی، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت میں پہنچانے کا حکم عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دامن میں نیکیوں کا خزانہ موجود ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور زکات بھی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، ان کے تعظیم کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو، کوئی کمی واقع نہ ہو۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ بارگاہ رسول کا ادب سکھایا جا رہا ہے، اس طریقے سے رسول کو نہ پکارو جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اگر ہو جائے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گستاخی ہو جائے تو زندگی بھر کے کیے ہوئے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ مولا نماز تو تیرے لیے ہم نے پڑھی تھی، روزہ تیرے لیے ہم نے رکھا تھا، حج تیرے لیے ہم نے کیا تھا، زکات تیری رضا کے لیے ہم نے دی تھی، لیکن یہاں تو صرف تیرے محبوب کی آواز پر ہماری آواز بلند ہوئی تو زندگی کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ تو جواب ملے گا نادان، عبادت مقصود ہے ہی نہیں، مقصود تو محبوب کی شناسائی، محبوب کی عظمت، محبوب کی توقیر، محبوب کی اداؤں کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر میرے محبوب کی تعظیم و توقیر میں کوئی کمی واقع ہو گئی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تیرے اعمال نامے میں سجدے کتنے ہیں، روزے کتنے ہیں، زکات کتنی ہے، حج کتنے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کے محبوب کی محبت اور ادب شامل حال ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو قبول ہے، ورنہ چھین لیں گے تو اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ شعور ہوگا تو توبہ کرو گے۔ تو گستاخ کو اتنی مہلت ہی نہیں ملتی۔ آج جتنے بھی یہ 72 فرقے والے لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک کو پوچھ لو، سب اپنے آپ کو عابد شب زندہ دار، سب اپنے آپ کو بہترین کوالٹی کا تصور کرتے ہیں، عبادت و ریاضت میں، تقوی و طہارت میں، صدقہ و خیرات میں، اور اپنی زبان سے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ادبی بھی کرتے ہیں۔ ایسے بے ادب کو
قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل حبط کر لیے جائیں گے۔ اب آپ سوچو، آواز اگر بلند ہو گئی، اگر آواز نبی کی آواز پر بلند ہو گئی تو زندگی کی ساری عبادت۔ اب اگر کوئی شخص معاذ اللہ نبی کو محتاج کہے تو اس کے اعمال کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو یا رسول اللہ کہنے پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ لوگ جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مت پکارو، مدد کرنے والا تو صرف اللہ ہے، پہلے خدا سے مدد مانگنا شرک۔ ارے نادان، تیری سنے یا قرآن مقدس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ رکھیں۔ میں قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، ایک نبی کا امتی کو مدد کرنا یہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن قرآن کی روشنی کے اندر ایک نبی سے اگر کوئی چیز منسوب ہو جائے یا اس کے جسم سے مس ہو جائے تو اس میں بھی اللہ وہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی اللہ عز و جل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اپنے بیٹے کی جدائی۔ حضرت یعقوب بھی نبی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ پتہ چلا حضرت یوسف علیہ السلام کو، باپ کی آنکھوں کی روشنی کے جانے کا افسوس حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا۔ کیسے آنکھوں کی روشنی آئے؟ نبی تھے، دعا کر دیتے، مولا میرے باپ کی آنکھوں کی روشنی عطا فرما۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا قمیص اپنے بھائیوں کو دیا اور ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرا یہ قمیص لے جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ ایک نبی اپنا قمیص اپنے بھائیوں کو دے کر ارشاد فرماتے ہیں یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پہ رکھ دو، میرے والد کی آنکھوں کی روشنی آ جائے۔ جب ایک نبی کی قمیص دوسرے نبی کی آنکھ پر رکھنے سے آنکھوں کی روشنی مل سکتی ہے اور ایک نبی کا قمیص دوسرے نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سے بھی جس چیز کو مس ہو جائے، جو چیز مس ہو جائے وہ امتی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پاور نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں مدینے میں جا کر ریاض الجنہ میں جا کر کے 2 رکعت پڑھنے کے لیے پڑھم پڑھی کرتے ہو، مارا ماری کرتے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ ارے وہ زمین ہی تو ہے، سب پوری مسجد ہی تو ہے۔ آخر ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے قطار میں کھڑے رہتے ہو، انتظار کرتے ہو کہ لوگ ہٹیں اور تم جا کر کے وہاں نماز پڑھو، تو تم کہو گے یہ ریاض الجنہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنایا کس نے؟ کہیں قرآن کی ایک آیت مجھے پیش کر دو کہ اس ٹکڑے کے حوالے سے ذکر موجود ہو کہ یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے، تو میں تسلیم کرنا پڑے گا زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو ریاض الجنہ بنایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جنت کا ٹکڑا بنانے کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ محتاج کے پاس نہیں، مختار کے پاس ہوا کرتی ہے۔ اور جو رسول زمین کے ٹکڑے کو جنت بنا دے، مجھے امید ہے کہ وہ رسول اپنے ماننے والوں کو بھی جنت کا عطا فرما دے۔